یہ جو بورڈ لگے ہوئے ہیں، تیل پانی بک رہا ہے، کمرشل آ رہے ہیں، اشتہار آ رہے ہیں، اشتہار کار کا ہو، اشتہار چاہے راشن کا ہو، کھانے پینے کی چیز کا ہو، کپڑوں کا ہو، کسی بھی چیز کا اشتہار ہو، عورت کو بے لباس کر کے دکھانا یہ بنیادی عنصر ہے۔ چاہے آپ اخبار کے اشتہارات دیکھ لیں، چاہے میڈیا کے اشتہارات دیکھ لیں، یا باہر نکل کے اپنے بورڈ دیکھ لیں، جس معاشرے کے اندر عریانی فحاشی کا حال یہ ہو کہ سطر ڈھانپنا، یعنی اس بات کو تو آپ بھول جائیں نا کہ حجاب، یعنی علماء کا تو اختلاف چہرے کے پردہ کا ہے نا کہ چہرے کا پردہ ہے کہ نہیں۔ جس لباس میں آج کی خاتون ساری دنیا کو دکھائی جا رہی ہے، اور معاشرے کے اندر ایسا ایک ہیجان خیز ماحول پیدا کر دیا گیا ہے، اس ماحول میں بدکاری کو رواج نہیں ہوگا تو اور کس چیز کو رواج ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تم سمجھتے ہو کہ بدکاری صرف وہ ہے جو شرمگاہ کے ساتھ کی جاتی ہے؟ فرمایا نہیں، العینان تزنیان، سب سے پہلی بدکاری تو آنکھیں کرتی ہیں، واللسان یزنی، اور ایک بدکاری جو زبان کرتی ہے، سب کہہ دو، یعنی خود سب کہہ دو کا سلوگن کیا ہے؟ اس کسی معاشرے کی حیا باختگی کا اس سے بڑا ثبوت ہو سکتا ہے کہ یہاں کے لڑکے لڑکیوں کو راتوں کے پیکج دے کے ان کو کہا جائے کہ ساری باتیں کر لو، پھر جرم رکے گا؟ یعنی کوئی اقدام اس بارے میں نہیں، پورا معاشرہ ایک برہنہ معاشرہ بنا دیا گیا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت عورتیں ہوں گی کاسیات عاریات، لباس پہنے ہوئے ہوں گے لیکن اس کے باوجود برہنہ ہوں گی، برہنہ خواتین، ہاتھ میں موبائل، ہر چیز اس کے فنگر ٹپس کے اوپر۔ اور جہاں سیکس کی ایجوکیشن کی آپ بات کرتے ہیں، آپ انٹرنیٹ والوں سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ، اب تو چونکہ لفظ سیکس لکھے نا تو سارا کچھ سامنے آ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو سیکس کی سرچنگ ہوتی ہے، لفظ سیکس کی سرچنگ، وہ پاکستان میں ہوتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر اس معاشرے میں آپ کہتے ہیں سیکس ایجوکیشن جرم کو روک سکتی ہے؟ نہیں، جرم کو روکتی ہے تو صرف یا تو اللہ کا خوف روکتا ہے، یا پھر جو اللہ نے سزائیں مقرر کی ہیں وہ اللہ کے خوف سے بغیر کسی نرمی کے۔ عقل اور ارینا دو قبیلے تھے، یہ بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ دو قبیلے کے لوگ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کچھ عرصہ ٹھہرے، بیمار ہو، کہتے ہیں کہ ہم جنگل کے لوگ ہیں تو شہر کی بستی کی فضا راس نہیں آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیج دیا جنگل میں، ساتھ ایک چرواہا بھیج دیا، ساتھ کچھ اونٹ بھیج دیے کہ جا کے تم اونٹوں کا تاکہ گزر بسر ہوتی رہے، اور ساتھ ایک چرواہا بھیج دیا۔ ان بدبختوں نے کیا کیا؟ مرتد ہو گئے، اور انہوں نے اس چرواہے کو اذیتیں دے دے کے قتل کیا اور اونٹ لے کے بھاگ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے لوگوں کو بھیجا، پکڑے گئے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ، یہ گویا فساد فی الارض کے مرتکب ہوئے تھے، چرواہے کو قتل بھی کیا تھا، مال بھی لوٹا تھا، اور اذیتیں بھی دی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے سزا امپلیمنٹ کی، بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ آپ نے بھلا کیا سزا دی؟ سب سے پہلے ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھروائی گئی، کیونکہ انہوں نے چرواہے کے ساتھ ہی کیا تھا۔ پھر ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے، زندہ کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے، اور پھر ان کو آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیر کے، ہاتھ پاؤں کاٹ کے، ان کو حرہ میں، وہ جو مدینے کے ارد گرد حرہ کے علاقے ہیں جہاں چلا نہیں جاتا، چلنا مشکل ہو جاتا ہے، نکیلے پتھروں کا علاقہ، ان کو حرہ میں پھینک دیا گیا، اور حدیث میں آتا ہے وہ سسک سسک کے مر گئے۔ یہ سزا کس لیے دی؟
اس لیے کہ یہ فساد فی الارض کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اگر معاشرے کو بچانا ہے تو عقل والو، قرآن ہمیں خطاب کرتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو یہ جو اللہ کی دی ہوئی سزائیں یہ تم امپلیمنٹ کرو گے تو انشاءاللہ اس میں تمہاری زندگی ہے، اس سے معاشرے بچتے ہیں۔ معاشروں کی مردگی اگر ختم کرنی ہے تو پھر تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو نافذ کرنا ہوگا، اور یہ صرف سزاؤں کا قانون نافذ نہیں کرنا ہوگا بلکہ معاشرتی طور پر بھی اپنے معاشرے کو اس کے مطابق بنانا ہوگا جس معاشرے کی بنیاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، جس میں بے حیائی نہیں، جس میں مرد کو بھی حکم ہے کہ آنکھیں نگاہیں نیچی کر کے جاؤ،